إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صلوات سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے اس کی تلاوت کا ثواب ان مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ فرزند حسن ابن اکرام حسین، تطہیر فاطمہ بنت ہدایت علی، جعفر حسن ابن فرزند حسن اور کنیز زہرہ بنت آل محمد، رانا نسیم بنت علی حسنین، علی حسنین ابن ہدایت علی، کنیز زہرہ بنت وسیع حیدر، کرار حیدر ابن ارشاد حسین، ریتا زیدی بنت مسعود زیدی، عروج زہرہ اصفہانی بنت نجف علی اصفہانی۔ اللہم صلی اللہ ربنا تقبل۔ ایک درود بھیج دیں اس ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کلمہ اسلام پڑھا اور ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ کہ جو یہودی کہلاتے ہیں، والنصارى، اور عیسائی، والصابئین، اور جو ستارہ پرست ہے، ان میں کوئی بھی من آمن باللہ، جو بھی اللہ پر ایمان لے آئے، والیوم الاخر، اور آخرت پر ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور اس دنیا میں صالح عمل کرے، ولہم اجرہم، ایسے تمام لوگوں کے لیے اجر ہے عند ربہم، اللہ کے پاس، جو ان کو مرنے کے بعد ملے گا، مگر بطور نقد اس دنیا میں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس دنیا میں نہ مستقبل کی طرف سے ان کے اوپر کوئی خوف ایسا ہوگا جو ان کو متاثر کر سکے، اور نہ ماضی کی طرف سے کوئی ایسا حزن و ملال ہوگا جو ان کو رنجیدہ کر سکے۔ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں کل میں نے آپ کی خدمت میں جو بات عرض کی تھی وہ یہ کہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، یعنی توحید سے لے کے اور قیامت تک یہ جتنے اصول ہیں اسلام کے، یہ سارے اصول
اصل میں دو باتوں کا ایکسٹینشن ہے، جسے کہیں اس کی توسیع ہے، جس میں پہلی بنیادی حقیقت ہے توحید، اللہ کی احدیت، اللہ ایبسلیوٹ وننس، اس کی ایبسلیوٹ یونیکنس، اس کی جیسی بھی آپ کہیں، اس لیے کہ وہ دین کی عمارت کی سب سے بڑی بنیاد ہے، اور اس کے بعد عدل ہے، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہے اسی عدل کا مینیفیسٹیشن ہے یا مظہر ہے۔ اس لیے کہ رسالت عدل الہی کا مظہر ہے۔ اس نے کہا کہ جب ہم نے پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد ان کے مستقبل پر بھی ایک پردہ پڑا ہوا ہے کہ انہیں کہاں جانا ہے، اس کے بعد ان کے ماضی پر بھی ایک پردہ پڑا ہوا ہے کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں، نہ اس سفر ابتدا کے اوپر ان کی نظر ہے، نہ اس سفر کی انتہا کے اوپر ان کی نظر ہے۔ تو تقاضۂ عدل یہ ہے کہ ہم نے اگر پیدا کیا ہے تو ان کو وہ تمام خبریں پہنچا دیں کہ جس خبر کے بعد یہ حجت تمام ہو جائے کہ اب ہم نہیں جانتے کہ ہمارے ماضی میں کہاں تک اور مستقبل میں کہاں تک یہ شاہراہ جو ہے زندگی کی وہ کہاں تک جا رہی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے۔ لہٰذا جتنے اہم پیغامات ہیں ان کا پہنچانا بھی اسی کے عدل کا مظہر ہے، ساری خبروں سے باخبر کرنا اسی کے عدل کا مظہر ہے۔ پھر اگر رسالت صبح قیامت تک موجود رہنے والی ہوتی تو رسالت کے بعد کسی اور دوسرے اصول کی ضرورت نہیں تھی، لیکن درمیان میں رسالت تمام ہو گئی، لیکن زمانہ باقی رہا، لہٰذا ختم نبوت یا ختم رسالت سے لے کے قیامت تک جس نے ابھی تک اپنے بندوں کو لاوارث نہیں چھوڑا، بے ہدایت نہیں چھوڑا، اب مستقبل میں وہ بے ہدایت نہیں چھوڑ سکتا۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ جو قیامت تک بندگان خدا کی رہنمائی میں نہ ذرہ برابر کوئی خطا کرے، نہ ذرہ برابر کوئی غلطی کرے، نہ ذرہ برابر کوئی اسے چوک ہو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ایسے رہنما راہ حق و صداقت کے ہم اس دنیا میں اتار دیں کہ جن کے علم میں ذرہ برابر کمی نہ ہو، جن کی طہارت نفس میں ذرہ برابر کمی نہ ہو، اور جن کی شجاعت میں ذرہ برابر کمی نہ ہو۔ یہ بات بڑھتے بڑھتے کل تک یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے دین کی یہ جو بنیادی اصل ہے جس میں ایک توحید ہے اور ایک عدل ہے، اسی کا عدل کا اس کا جو حصہ ہے یا پہلو ہے، اس نے اسی عدل کی بنیاد کے اوپر یہ کیا کہ سب سے زیادہ اللہ کو غضبناک کرنے والی چیز یہ ہے کہ تم کسی کو کوئی حکم دو اور اس پر خود تمہارا عمل نہ ہو۔ اس لیے بڑی سخت لفظ ہے، کبرا مقتن اللہ ہے، اللہ کے اوپر کبرا معمولی نہیں، بہت بڑا، اللہ کو غضبناک کرنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ ان تقولو، کہ تم دوسروں سے کچھ کہو، ولا تفعلون، اور خود تمہارا اس کے اوپر عمل نہ ہو۔ تو میں نے کل آپ کی مجلس میں جو عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ جس کو جو بات پروردگار عالم کو سب سے زیادہ غضبناک کر رہی تھی، اسی پر خود اللہ کا عمل نہیں، اس لیے کہ جتنے احکام دیے اس نے اس کے اوپر خود عمل نہیں، اور جس کا کل خلاصہ یہ ہے کہ اگر وہ عمل کرنے لگتا تو توحید رخصت ہو جاتی، اور اگر عمل نہ کرتا تو عدل رخصت ہو جاتا۔ لہذا پروردگار عالم نے درمیان میں کچھ ایسے بندے رکھ دیے کہ وہ تھے تو بندے مگر ان کا عمل بعینہ ویسا تھا جیسا خدا چاہتا تھا۔
لہذا ان بندوں کا پہچاننا، ان کی معرفت اور ان کی اطاعت، یہی دین اسلام کی روح قرار پا گئی۔ مگر ایک حکم جو اللہ نے دیا تھا وہ اس وقت تک نہیں دیا جب تک کہ خود اس کے اوپر اس کا عمل نہیں ہو گیا۔ یعنی ایک حکم ایسا ہے کہ جس پر پہلے اللہ نے عمل کیا، اور جب وہ عمل کر چکا تو فرشتوں کو حکم دیا، اور جب فرشتے بھی عمل کر چکے تب صاحبان ایمان سے کہا کہ میں نے بھی عمل کیا، میرے فرشتوں نے بھی عمل کیا، اب تم بھی اس کے اوپر عمل کرو۔ ایک صلوات بھیج دیں۔ سب سے پہلے اپنا نام لیا، وہ ظاہر ہے آپ کی زبانوں پہ آ بھی گیا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتہ، اور اس کے معصوم بندے جو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، یصلون علی النبی۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ہم نے عمل کر لیا، ہمارے فرشتوں نے عمل کر لیا، اب ہم تم سے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب یہاں پہ ایک لفظ ہے، صلو کا لفظ آیا، اسی سے صلاۃ بنا ہے۔ صلاۃ کے معنی ایک تو اس کی حیت ہے، صلاۃ کے معنی نماز ہیں، مصلی بچھایا جاتا ہے، لیکن صلاۃ کے جو لٹرل معنی ہیں وہ معنی ہیں ملاقات کرنے کا، اور معنی اسی سے بہت سے لفظ، وصل کے معنی ملاقات، تو اس کا مادہ جو ہے جس سے یہ لفظ بنا ہے وہ اصل میں ملاقات ہے۔ وصال، اگر کوئی مر جاتا ہے تو کہتے ہیں وصال ہو گیا، یعنی خدا سے جا کے مل گیا، وہ خدا سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ تو الصلاۃ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ عمل کہ جو ساری دنیا سے توجہات کو کاٹ کے اور اللہ کی قربت کی طرف بلا لے، اللہ سے نزدیک کر دے۔ یہ نیت ہوتی ہے نماز کی، قربتاً الی اللہ۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے نبی پر صلاۃ بھیجی، تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ جیسے تم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو اور قربتاً الی اللہ کہہ کے مصلی پہ آ جاتے ہو، ویسے ہی مشیت بھی ان بندوں سے قریب ہونا چاہتی ہے، تاکہ جب تمہیں ان کی معرفت ہو جائے تو ان کی معرفت کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ تم خدا کے خود بخود قریب ہو جاؤ۔ ایک صلوات بھیجتا محمد علیہ۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی مشیت کچھ خاص بندوں سے کنیکٹ ہو چکی، اب تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم اپنی طرف سے ان بندوں سے خود کو کنیکٹ کر دو۔ یہی ایکسس ہے، صراط مستقیم جس کو کہا جاتا ہے، یہی وہ ایکسس ہے جس ایکسس سے بڑی کوئی نعمت دنیا میں نہیں ہے، اور جس کو دن میں ہر 6 گھنٹے کے بعد، میں عرض بھی کر چکا ہوں، دہرا دینا کسی عام بات کا برا نہیں ہوتا، کہ جتنی نعمتیں پروردگار عالم نے اس کائنات میں پیدا کی ہیں، کسی کے بارے میں بھی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، مگر کوئی دعا اللہ نے واجب نہیں کی، نہ اولاد کی دعا، نہ علم کی دعا، نہ دولت کی دعا، نہ شہرت کی دعا، نہ عزت کی دعا، نہ عافیت کی دعا، نہ راحت کی دعا۔ تمہیں حق ہے تم اپنے اللہ سے جو چیز چاہے مانگو، لیکن ساری دعائیں مستحب ہیں، واجب نہیں ہیں، لیکن ایک دعا کو پروردگار عالم نے واجب قرار دیا، اور اتنا شدت سے واجب کیا کہ پوری نماز پڑھ ڈالو، اور اگر یہ دعا نہیں ہے تو پوری نماز باطل۔ غور فرما رہے ہیں آپ،
سورہ الحمد بھی پوری پڑھ ڈالیے، رکوع و سجدہ سب کچھ کر ڈالیے، لیکن یہ فقرہ نکال دیجیے، کون سا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو پوری نماز باطل ہو جائے گی، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں۔ سارے مکاتب فقہ جو ہیں اسی کی بنیاد کے اوپر کہتے ہیں کہ جس نماز میں سورہ حمد نہیں وہ نماز ہی نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں انسان کے لیے یہی ہدایت ہے۔ جس کو ہدایت مل گئی اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی، اس لیے کہ جتنی نعمتیں ہیں سب عارضی ہیں، سب فانی ہے، سب ٹرانزینٹ ہیں۔ اگر کوئی نعمت ایسی ہے کہ جو عارضی نعمتوں سے نکال کر دائمی نعمتوں سے ملا دیتی ہے تو وہ یہی نعمت ہدایت ہے۔ تو آج جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ راستہ کہ جس راستے کے اوپر انسان کی زندگی چاہتی ہے کہ کوئی ہدایت کر دے اور صراط مستقیم پہ ہم گامزن ہو جائیں، تو اس راستے پر گامزن ہونے کے لیے ہمارے پاس بظاہر کوئی ایسا رہبر نہیں ہے، کوئی ایسا گائیڈ نہیں ہے کہ جو ہمارے مشاہدے میں ہو۔ آپ ضرور ہم جس صدی میں پیدا ہوئے اس صدی میں رسول کا فقدان ہو چکا، فقدان کے معنی اب رسول نہیں ہے، اور اس کے بعد جو سلسلہ رسول نے دیا تھا ہمیں اس کی آخری کڑی غیبت میں چلی گئی۔ تو نہ رسول ہے کہ جس کو ہم آنکھوں سے دیکھ سکیں، اس سے بات کر سکیں، اس سے مصافحہ کر سکیں، اس سے گائیڈنس لے سکیں، نہ ہمارا امام ہے کہ جس سے ہم دیکھ سکیں، بات کر سکیں، مصافحہ کر سکیں، اس سے ہدایت لے سکیں۔ تو یہ ایک پیکیولر صورتحال ہے کہ جو ہمارے ساتھ پیش آ گئی۔ لے دے کے ہدایت کے لیے اللہ کی ایک کتاب ہے اور اللہ کا ایک گھر ہے۔ اس گھر کے بارے میں بھی پروردگار کہتا ہے کہ مبارکم و ھدی للعالمین۔ یہ گھر فقط ایک عمارت نہیں ہے، فقط ایک ڈھانچہ نہیں ہے، اس میں برکت بھی ہے اور اس میں ہدایت بھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار ہر سال بلاتا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جاتے ہیں۔ اب اگر یہ گھر کہ جو عالمین کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، اگر یہ اسلام کا کوئی صدر آفس ہے، کوئی ہیڈ آفس ہے، تو ہر سال اتنے بہت سے جو مسلمان وہاں جاتے ہیں، کتنا اچھا ہوتا کہ وہیں سے کوئی غیبی اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہے۔ جو بدعتیں پھیل گئی ہیں امت اسلامی میں ان کی اصلاح ہو جاتی، تصحیح ہو جاتی، آواز آتی اے شیعو یہ عزاداری بند کرو، یہ بدعت ہے، اے اہل حدیث یہ تراویح بند کرو، یہ بدعت ہے، اے بریلیو یہ قبر پرستی بند کرو۔ تو جتنی باتیں بدعت ہیں اگر ہر سال جانے والے مجمع کو بتا دیا جاتا تو ساری امت اسلامی کی اصلاح ہو جاتی، مگر پیسہ خرچ کر کے، سفر کی تکان برداشت کر کے جاتے ہیں سب، اور ویسے ہی خالی واپس آتے ہیں، بعض تو اس سے بھی بدتر بن کے چلے آتے ہیں۔ تو ہم کس بنیاد پہ مانیں کہ یہ عالمین کی ہدایت کا گھر ہے؟ کون سی ہدایت ہمیں ملی وہاں سے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز ہدایت کر رہی ہو اور ہدایت کر چکی ہو، آپ اس کی ہدایت کو قبول ہی نہ کریں تو یہ گھر کا قصور نہیں ہے، یہ آپ کے دل کا قصور ہے۔ آپ وہاں پہ گئے، جانے کے بعد ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کے اوپر دوڑ لگائی،
اس کے کوئی معنی ہیں، اس کا کوئی مقصد ہے، یہ کوئی ریشنل عمل ہے، یہ کوئی عاقلانہ عمل ہے؟ ایک پہاڑی سے دوڑ رہے ہیں دوسری پہاڑی کی طرف، تو نہیں کہ تمہاری نظر میں چاہے جیسا ہو، اصل میں رسالت کے تحفظ میں ایک ماں نے اس کی پیاس کے انتظام کے لیے پانی کی تلاش میں اس پہاڑی سے اس پہاڑی پر دوڑ کے ایک ایسی سعی کر دی کہ یہ سعی اللہ نے رکن حج بنا دیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ پروردگار عالم اس پہاڑی پر دوڑا کہ سارے حاجیوں سے یہ چاہتا ہے کہ اگر رسالت کے تحفظ میں کوئی محسن یا محسنہ نے کوئی ایثار کیا ہے تو اس کو ایثار کو یاد رکھنا، نہ فقط یاد رکھنا بلکہ اس کو جزو عبادت سمجھنا، یہ ہے ہدایت۔ اس کے بعد ہم آئے تو ہم نے دیکھا کہ کعبے کے چاروں طرف ہمیں طواف کرنا ہے۔ اب اس پہ طواف کرتے وقت جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ سب آپ جانتے ہیں، لیکن 7 بار طواف کرنے کے بعد اب ایک وہاں کے اوپر ایک چھوٹا سا ایک پتھر بنا ہوا ہے، ذرا سا اب ارشاد ہوتا ہے کہ طواف کر چکے، اب وَاتَّخِذُوا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، دیکھو ابراہیم ہی کے مصلی کو اختیار کرو۔ غور فرمائیں، یہ وہ پتھر ہے جس پتھر پر جناب ابراہیم قدم رکھ کے اور جناب اسماعیل یہ دونوں باپ بیٹے جو تھے یہ کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، اور یہ پتھر وہ تھا کہ جو اپنے آپ حسب ضرورت بلند ہو جاتا تھا، نیچے آ جاتا تھا، اور جتنی دیر تک رہے اس پتھر کے اوپر ان کا نقش قدم جو ہے جناب ابراہیم کا وہ ابھر آیا، تو اسی سے تھوڑے فاصلے پر من مقام ابراہیم تم مصلی کو اختیار کرو۔ تو مصلی تو اسلام میں بہت سے ہو گئے، اس لیے ایک مصلی وہ ہے کہ جس کو شافعی مصلی کہتے ہیں، کسی کو حنفی مصلی کہتے ہیں، کسی کو حنبلی مصلی کہتے ہیں، اور ایک مصلی وہ ہے جس کو پروردگار عالم نے جس کی تائید کی ہے، جس کو مصلی ابراہیمی کہتے ہیں، اور سب مصلی آپس میں الگ الگ ہیں، اس لیے کہ مصلی پہ کھڑے ہوں تو ہاتھ آزاد ہو یا بند ہو، اس کے اوپر اختلاف۔ اگر ہاتھ بند کریں تو ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھیں یا کوہنی تک، اس پر اختلاف۔ داہنا ہاتھ بائیں پر رکھیں یا بایاں ہاتھ دائیں پر رکھیں، اس پر اختلاف۔ ہاتھ پیٹ پہ رکھیں یا سینے پہ رکھیں، اس پر اختلاف۔ اتنا اختلاف 4 مصلوں میں کہ جس کا ٹوٹل 19 چھوٹے بڑے اختلافات ملا کے اتنے اختلافات۔ اب جب اختلاف ہے تو ظاہر ہے کہ اختلاف میں یا خدا کی طرف رجوع کریں یا رسول کی طرف رجوع کریں کہ انہوں نے کون سا مصلی اختیار کیا، تو اب پتہ لگائیں کہ آیا کیا سبب ہے کہ ابراہیم ہی کے مصلی کو حکم ہے کہ اختیار کرو۔ تو اب جب کتاب خدا میں دیکھا ابراہیم کا تعارف، تو ابراہیم ہی وہ ہیں کہ جو اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جس گروہ کے پاس کشتی نجات ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ وَمِن شِیَّتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، اس کے معنی اگر اختلافات سے نکلنا چاہتے ہو تو اس مصلی کو اختیار کرو جس کو اللہ کی تائید سے جناب ابراہیم نے اختیار کیا۔ اب اس کے بعد جب عرفات میں ہم جا رہے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہر گروہ جو عرفات کی طرف بڑھ رہا ہے اس کے پاس ایک پرچم ہے، سب کا سر کھلا ہوا ہے، کوئی ٹوپی نہیں لگائے ہے،
اور یہ عرفات کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کے معنی کہ کعبہ یا حج ہدایت کر رہا ہے کہ دیکھو سر برہنہ رہنا خلاف عبادت نہیں ہے، دیکھو کوئی پرچم بلند کر لینا خلاف کوئی بدعت نہیں ہے، جلوس کی شکل میں چلنا کوئی بدعت نہیں ہے، خاموش ہدایت ہو رہی ہے۔ اب عرفات میں چلے آئے، عرفات میں ظہر کا وقت آیا، جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوا ویسے ہی عصر کی نماز پڑھنے لگے، دونوں کو ملا دیا۔ غور مارے، ارے بھائی ابھی عصر کا وقت نہیں آیا، کیسے پڑھ رہے ہو؟ کہ اگر الگ الگ کر دیں گے تو حج باطل ہو جائے۔ گویا پھر ہدایت کی کہ دیکھو نمازوں کا ملا دینا خلاف ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مغرب کا وقت آ گیا تو جیسے ہی مغرب ختم ہوئی ویسے عشاء پڑھنے لگے، بھائی ابھی عشاء کا وقت نہیں آیا۔ اس کے معنی یہ ہدایت کر رہا ہے کہ دیکھو ملا کے پڑھنا خلاف قرآن نہیں ہے، ملا کے پڑھنا خلاف دین نہیں ہے، ملا کے پڑھنا خلاف اسلام نہیں ہے۔ ہم نے 3 وقتوں کا حکم دیا ہے، اس کے اندر 5 نمازیں ہیں، ہم نے 5 نمازوں کے الگ الگ اوقات نہیں کیے ہیں۔ یہ ہدایت دے کے آگے بڑھ گئے۔ اب آگے بڑھنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ عرفات سے تو نکل آئے تھے، رات کا وقت مزدلفہ میں ہوا، وہاں مغرب اور عشاء دونوں ملا کے ہم نے پڑھی۔ پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ مینا چلے جاؤ۔ اب مینا میں ظاہر ہے کہ کتنا پیسہ صرف ہوتا ہے، لیکن اس کا ماحصل جو ہوتا ہے ایسا گوشت ہوتا ہے کہ جو استعمال میں بھی نہیں ہوتا اور اس کے بعد برباد ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ حصہ ختم کر دیا جائے، اس سے کوئی فائدہ نہیں، حالانکہ فائدے ہیں اس کے وجہ تو عجب نہیں ایک خاموش آواز آئے، ہم قربانی کی یاد کی قیمت کو گوشت سے نہیں تولتے، پیسے سے نہیں تولتے، ہم منا پر لے آئے ہیں اسی لیے کہ تم قربانی کی عظمت کو سمجھو۔ اس کے بعد ایک اور مقام ہے، تو سب جانتے ہیں جب مزدلفہ سے جاؤ تو 7 کنکریاں لے لو اچھی اچھی، اور اس کے بعد رمی جمرات کرو۔ اس لیے کسی سے کہا جائے ارے یہ کیا ہاتھ میں کنکری لے کے وہ مار رہے ہیں، اسی درمیان میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اسی درمیان مستحب نمازیں پڑھ لیتے ہیں، تو پلٹ کے کہیں گے نہ ماریں گے تو حج قبول نہیں ہوگا۔ اس کے معنی خاموش درس دے رہا ہے حج کہ دیکھو جانا تو دین کے وفاداروں کے حامی اگر ہو تو دین کے دشمنوں کے تم دشمن ہو، ان سے برات کرو۔ ہم نے برات کا سبق دے کے بھیجا، اب اگر جا کے تولا بھی نہ یاد رہے تبرہ بھی نہ یاد رہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر سال حج کے احکام میں جو روح ہے اس روح کو اگر ہم اپنا لیں، اختیار کر لیں، اس کی خاموش زبان سے ہدایت کو اگر قبول کر لیں تو وہاں سے اٹھنے والا مجمع سیدھے اس فرش کے اوپر آئے جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج میں چاہ رہا ہوں کہ اتنے مسلمانوں کا اختلاف ہے، اس اختلافی پہ اپنی بات کو روک کے اور اپنے مصائب دے دوں۔ وہ کتاب کہ جو کتاب ہدایت بن کے آئی، اس کے کچھ امتیازات ہیں جس کو قرآن کہتے ہیں۔ توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن کو ان ساری کتابوں پر جو سب آسمانی ہیں ان کے اوپر ایک امتیاز، ایک ڈسٹنکشن حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی کتاب کو پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ اس دور میں، اس دور کی شریعت میں
وضو کرنا ضروری نہیں، مگر قرآن نہیں پڑھ سکتے، چھو نہیں سکتے جب تک وضو نہ کیا ہو۔ وہ سب آسمانی کتابیں، لیکن کوئی کتاب معجزہ نہیں تھی، لیکن قرآن کلام الہی ہونے کے ساتھ ایک معجزے کا اسٹیٹس رکھتا ہے، معجزہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد عجیب بات کہی ہے، قرآن کی تاریخ آپ پڑھیں، کہی افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ لو کانا من عند غیر اللہ، اگر یہ کتاب غیر خدا کی طرف سے ہوتی، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو کثرت کے ساتھ اس کتاب میں اختلاف پاتے ہیں۔ یعنی اگر غیر خدا کی لکھی ہوتی، چاہے وہ غیر خدا کوئی کیوں نہ ہو، وہ اگر اس کی تصنیف کرتا، اس کا آتھر ہوتا، اس کو لکھتا، تو اس کے یہاں بھی اختلاف پایا جاتا۔ یہ بات فقط اسی کتاب میں ہے کہ اتنے بہت سے معلومات دریافت ہوئے اور اتنے بہت سے تحقیقات آگے بڑھے، مگر ہر علم کی نئی فصل کے ساتھ اگر کوئی کتاب دن بدن تازی ہوتی رہی تو وہ یہی کتاب تھی۔ آپ سنو، جس زمانے میں یہ کیا نام ہے کہ بہت سی چیز دریافت ہوئی، اس کی پوری ہسٹری ہے، ہوتے ہوتے شاید میں نے عرض بھی کیا کہ اسی امریکہ کا واقعہ ہے۔ لوزیانہ میں ایک مصر کا رہنے والا، اس کی مادری زبان عربی، اپنی فیملی کو لے آیا، اور چونکہ دینی تھا، دیندار تھا، اس لیے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے لگا، تلاوت کا سبق دینے لگا۔ تو ظاہر ہے کہ بچے کے اندر وہ جسے انکویزیٹیونیس کہتے ہیں وہ بہت ہوتی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ تو پڑھتے پڑھتے بچے نے ایک دن باپ سے پوچھا کہ بابا، اس کتاب میں یہ الف لام میم، اس کے معنی کیا ہیں؟ تو ظاہر کوئی معنی ہو تب تو بتائے۔ لغت میں اس کے کوئی معنی نہیں، کوئی استاد کوئی معنی نہیں بتاتا، بیٹا پوچھ رہا ہے باپ سے، باپ بھی نہیں بتا پاتا۔ لیکن اس نے ایک بات کو محسوس کیا کہ اگر یہ حروف جو الگ الگ ہیں، ایک دوسرے سے قطع ہیں، ملا کے لکھ دیے گئے ہیں، اگر اس کے کوئی معنی نہیں ہیں تو اس کے معنی کہ یہ کلام عبث ہے، اور کلام خدا میں کسی چیز کا عبث ہونا یہ ناممکن ہے۔ اب اس نے اس زمانے میں کم بہت، ابھی حال ہی کی بات ہے، 19ویں صدی کی بات ہے، 1970s کی بات ہے، کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، زمانے میں کمپیوٹر آ چکا تھا۔ تو بچے کی اس بات کے اوپر کہ الف لام میم، یاسین، طٰہٰ، الف لام را، اس کے تو کوئی معنی ہم اپنے بچے کو بتا نہیں سکے، لیکن اگر کلام الہی میں ہے اور کلام الہی بامانی کلام ہے، بامقصد کلام ہے، تو کوئی نہ کوئی تو بہرحال اس کے معنی ہوں گے یا کوئی نہ مقصد ہوگا۔ بہرحال اس نے غور کرتے کرتے ایک عجیب سی قرآن کی ایک مرکزی حقیقت کو اپنی کوشش سے پا لیا، ایک بڑی حقیقت ڈسکور کر لیا۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کسی چیز کے لیے تم صحیح اگر کرو گے تو ہم تمہاری اس صحیح میں ایک لمحہ ایسا لائیں گے جہاں لائٹ ڈان کرے گی تمہاری، اور تمہیں وہ حقیقت مل جائے گی۔ جتنے سائنسداں ہیں انہوں نے صحیح کی، اسٹرگل کی، تو پروردگار عالم نے ان کی تائید کی۔ اس نے قانون میں لیس للانسان الا ما سعی، کچھ نہیں انسان کے لیے الا ما سعی، یعنی سب کچھ ہے انسان کے لیے اگر وہ صحیح کرے۔ بہرحال اس کو ایک بڑی قیمتی حقیقت مل گئی، اور وہ یہ ہے کہ اس نے جس سورے میں جتنے حروف تھے، جیسے
سورہ بقرہ میں ہے الف لام میم، تو اس نے دیکھا کہ اس پوری سورہ میں الف کتنے بار آیا ہے، لام کتنے بار آیا ہے، میم کتنی بار آیا ہے، اور جب اس کا ٹوٹل کر لیا تو یہ دیکھا کہ ایک آیت جو ہے وہ 114 بار ریپیٹ کی گئی ہے قرآن مجید میں۔ کون سی آیت ہے؟ سب جانتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کئی بار آئی ہے قرآن میں؟ 113 بار یوں آئی ہے، ایک جگہ درمیان میں سورہ نمل میں آ گئی ہے، تو اس کا ٹوٹل 114 ہو۔ یہ 114 جو ہے وہ 19 سے برابر برابر تقسیم ہو جاتا ہے، تو جب 19 کا نمبر اس کو اسٹرائک کرنے لگا تو اس نے حروف مقطعات میں، جیسے اس میں الف لام میم ہے، الف کتنے بار آئے، لام کتنے بار آئے، میم کتنے بار آئے، ان سب کا ٹوٹل کیا اور 19 سے تقسیم کرنا شروع کیا تو برابر تقسیم ہو گئے۔ پھر اس نے بہت سی آیتوں پر ریسرچ کی، ہوتے ہوتے 50ویں آیت سورہ قاف جو ہے اس میں دیکھا کہ اس میں فقط ایک حرف ہے، 5 حروف سے بھی حروف مقطعات بنے، 4 سے بھی بنے، 3 سے بھی بنے، 2 سے بھی بنے، 1 سے بھی بنے، جیسے سواد تو قاف۔ اب اس نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ قاف کتنی بار آیا ہے سورہ میں، تو اس نے اس کا ٹوٹل کیا تو وہ ٹوٹل بھی 19 سے ڈیوائیڈ ہو گیا۔ اور اس نے ایک عجیب بات دیکھی کہ پورے قرآن مجید میں جہاں جہاں لوط کا ذکر آیا وہاں قوم لوط، قوم لوط، قوم لوط، لیکن اس سورہ میں قوم لوط نہیں استعمال کیا بلکہ اخوان لوط استعمال کیا، اس لیے کہ اگر قوم لوط استعمال کرتا تو ایک قاف بڑھ جاتی اور 19 سے وہ ڈیویزیبل نہیں ہوتی۔ بہت سی چیزیں ہیں، میں سب کو اکٹھا آپ کے سامنے نہیں عرض کر سکتا، لیکن 19 سے کٹنے والے، تقسیم ہونے والے اتنے زیادہ شواہد مل گئے اس کو کہ اس نے سمجھا کہ حروف مقطعات جو ہیں یہ اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ پوری دنیا کو اس کتاب کے آسمانی کتاب ہونے کا یقین ہو جائے کہ ایسا بائی ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا، ایسا بائی پلان ہی ہو سکتا ہے، اور پلان بھی کسی معمولی ہستی کا نہیں۔ چنانچہ جب اس نے یہ دریافت کر لیا کہ 19 کا نمبر قرآن کی حقیقت کا ایک سینٹرل فیکٹ ہے، اور اس کی پوری تھیوری اس کو بہت اپریشیٹ کیا گیا، اتنا زیادہ اس زمانے میں ہلچل مچ گئی کہ اس نے کہا کہ اللہ نے ہم کو جو اتنی بڑی گویا ایک حقیقت دے دی تو ہو نہ ہو ضرور ہم اللہ کے رسول ہیں۔ اب بہکا یہاں سے، خیر اپنے کو رسول کہنے لگا، اور ظاہر اس کا مرڈر بھی ہو گیا اسی میں، اس کی تاریخ ہے۔ لیکن یہ بات ناقابل انکار ہے کہ اس نے بڑی حقیقت کو قرآن کی دنیا کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ بہت سے شواہد ہیں اس کی تھیسس اگر کبھی اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ یہ واقعی ایک بڑی مرکزی حقیقت ہے قرآن کی کہ جو 19 کا نمبر۔ پھر اس کے بعد ایک سورہ میں، جس سورہ کا نام سورہ مدثر ہے، اس میں اس تائید ہو گئی۔ تائید کے معنی قرآن سپورٹ کرنے لگا اس کی تھیوری کو، اور وہ کیا ہے کہ یہ جہنم جو ہے تم سمجھتے ہوگے کہ ہم نے اس جہنم پر لاکھوں فرشتے پیدا کیے، نہیں، صرف 19 فرشتے ہیں۔ آپ جا کے اسے پڑھ لیجئے گا، 19 فرشتے ہیں کہ جن کو ہم نے دوزخ کے اوپر اپوائنٹ کیا ہے، اور یہیں پہ آیت ختم نہیں ہو گئی، بلکہ یہ وہ تعداد ہے 19 کی کہ جس سے ہم اہل کتاب کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور مومنین کے ایمان میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں پھر کبھی شک نہ ہونے پائے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ تو اس کا نام خلیفہ رشاد تھا، اس نے اپنی تھیسس کہی ہے جو کچھ کہی آئی، اور بہرحال ایک بہت مرکزی حقیقت سے پردہ اٹھا۔ لیکن قرآن کی
ایک بڑی حقیقت سامنے آئی، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے ایک مسئلہ بن گیا۔ ہمارے آپ کے لیے مسئلہ کیا بن گیا کہ اگر 19 کی تعداد حقیقت قرآن سے کوئی گہرا ربط رکھتی ہے، تو جب رسول نے کہا کہ قرآن کبھی اہل بیت سے الگ نہیں ہو سکتا، اہل بیت کبھی قرآن سے الگ نہیں ہو سکتے، تو ہم دیکھیں کہ اہل بیت میں 19 کی تعداد آیا اسی طرح سے صادق آتی ہے کہ نہیں، کہ جیسے قرآن پہ صادق آتی ہے۔ اب ہم نے جب اہل بیت کے حروف کو گننا شروع کیا تو محمد میں 4 حروف ملے، علی میں 3 حروف ملے، 4 اور 3 7، اور فاطمہ میں 5 حروف ملے، 7 5 12، حسن میں 3 ملے، 12 3 15، حسین میں 4 ملے، 15 اور 4 19۔ ایک صلوات بھیج دو محمد علیہ۔ اب آپ گھر جا کے پورا جو سلسلہ ہے معصومین کا اس کو گنیے گا، مگر ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جو آخری امام ہے اس کے حروف میں جہاں اس کا نام رسول ہی کا نام ہے اور وہ منع کیا گیا اس کو لینا، لیکن جب محمد لکھیے گا آپ تو اس کے ساتھ القائم لکھیے یا المہدی لکھیے، تب جا کے جو ٹوٹل آئے گا وہ 19 سے برابر ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ تو اس کے معنی یہ ہیں یہ کوئی مسٹیریس نمبر ہے کہ جو دنیا کو دعوت دے رہا ہے کہ اگر قرآن کی حقیقت تک جانا ہو تو اہل بیت کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ ایک صلوات بھیجو محمد۔ بس ایک آخر کلام ہے تو قرآن مجید نے کیا کہا کہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے قرآن کی کہ اس میں اختلاف آ ہی نہیں سکتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اختلافات سے یہ دنیا چھلک رہی ہے، بالکل اتنے اختلافات آپ پائیں گے، مذہبی اختلاف، اقتصادی اختلاف، رنگ کے اختلاف، زبان کے اختلاف، کلچر کے اختلاف، اختلاف ہی اختلاف۔ دوسری طرف صنف کا اختلاف، جو مزاج مردوں کا ہے وہ عورتوں کا نہیں، اس کے علاوہ عمر کا اختلاف، جو مزاج بچوں کا ہے وہ بزرگوں کا نہیں، جو جوانوں کا ہے وہ بزرگوں کا نہیں۔ غور ہمارا تو اتنے اختلافات، نہ باپ اور بیٹے، ایک فیملی کو آپ لے لیں، باپ سے بیٹے کا اختلاف، بیٹے سے باپ کا اختلاف، خسر سے داماد کا اختلاف، داماد سے خسر کا اختلاف، شوہر سے بیوی کا اختلاف، بیوی سے شوہر کا اختلاف، بھائی سے بھائی کا اختلاف۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب اختلاف اتنا عام ہے، اتنا کامن ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اختلاف کی جو تھیوری ہے کیوں اختلاف ہوتا ہے، 2 لفظ میں یہ سن لیجئے۔ اختلاف یا علم کے زیادہ ہو جانے سے ہوتا ہے، اب اس سے زیادہ شارٹ نہیں کر سکتے، یا علم کے کم ہونے سے اختلاف پیدا۔ اگر آپ کا علم ہمارے علم سے زیادہ ہے تو کہیں نہ کہیں کے اوپر اختلاف ہو جائے، یا ہمارا علم کم ہے تو کم علمی کی بنا کے اوپر کبھی کبھی اختلاف پیدا ہو۔ تو اگر کوئی کتاب ایسی جس میں کوئی اختلاف نہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ کسی ایسی ذات سے تعلق رکھتی ہے جہاں نہ علم کی زیادتی کا امکان پایا جاتا نہ علم کی کمی کا امکان پایا جاتا۔ اور اسی لیے رسول جو تھے بڑے فصیح تھے، اور ظاہر ان کا ادبی شعور بہت زیادہ تھا، وہ جب بات کرتے تھے تو لگتے تھے اپنوں میں سے کوئی بات نہیں کر رہا ہے، فصاحت اور بلاغت میں۔ تو بعض لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ اسی نے کتاب لکھا ہے اور لکھ کے اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ یہ عیسائی کہتے تھے، یہودی کہتے تھے۔ تو پروردگار عالم نے کیا کیا، اسی بندے کو جس پر الزام تھا کہ اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور منسوب اللہ سے کر رہا ہے،
اس کو مصلی پر بلا کے اس کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ قل رب زدنی علما، پالنے والے میرے علم کو زیادہ کر، میری ذات کو علماً زیادہ کر. یہ اقرار لے کے بتا دیا یہ کتاب اس کی بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ علم کی زیادتی کا امکان اس میں پایا جاتا ہے. تو جس کا علم ہمیشہ سے ایک سطح پہ رہا ہو، نہ کمی ہوئی ہو نہ زیادتی ہوئی، وہ سوائے اس ذات واجب کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، وہ سوائے اس ذات قدیم کے اور کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اب ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. وہ مسئلہ پیدا ہو گیا جب کتاب ایسی ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں. غور فرمائیں، جب کتاب ایسی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں، تو اس کی تشریح کون کرے، اس کو انٹرپریٹ کون کرے، اس کو ایکسپلین کون کرے، اس کی تفسیر کون بتائے؟ آپ اسے محسوس کر لیں کہ جب کتاب ایسی ہے تو اس کی تشریح کون کرے، ایکسپلین کون کرے، اس کے معنی کون بتائے، اس کی تفسیر کون کرے، اس کی تاویل کون کرے. اس لیے کہ دنیا میں کوئی دو آدمی ایسے نہیں نکل رہے ہیں کہ جن میں اختلاف نہ ہو. بس توجہ، یہ کتاب کس کے پاس ہم لے جائیں، کس پروفیسر کے پاس لے جائیں؟ تو کون ایسا پروفیسر ہے جس دوسرے پروفیسر سے اختلاف نہ ہو؟ سائنسداں کے پاس لے جائیں، کون سائنسداں ایسا ہے کہ دوسرے سائنسداں سے جس کا اختلاف نہ ہو؟ اسکالر کے پاس لے جائیں تو کون اسکالر ہے جس کا دوسرے سے اختلاف نہ ہو؟ تو سوال، اس کتاب کو لے جائیں تو کس کے پاس لے جائیں؟ اس لیے کہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں. تو ہمیں تلاش کرنا پڑے گا اسی دنیا میں ایک ایسی فیملی کو یا ایک ایسے سلسلے کو جس کی سب سے بڑی خصوصیت ہے، زمانہ بدلے تو بدلے، حکومت بدلے تو بدلے، حالات بدلے تو بدلے، لیکن وہ فیملی ایسی ہو کہ جو چھوٹے کا آئی کیو ہو وہی بڑے کا ہو، کسی کے آئی کیو میں کوئی فرق نہ پیدا، جو باپ کی ویو لینتھ ہو وہی بیٹے کی ہو، جو شوہر کا مزاج ہو وہی بیوی کا مزاج ہو، جو بھائی کا ذہن ہو وہی دوسرے بھائی کا ذہن. اسے آپ بہت لائٹلی نہ لیں، اس لیے کہ اس پر ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں سائیکالوجی میں. دو سگے بھائیوں کو کنڈیشن کیا گیا. کنڈیشن تو آپ جانتے ہیں، اس طرح سے کنڈیشن، ان کو جو غذا دو بالکل ایک جیسی دو، ان کو جو کپڑا دو بالکل ایک جیسے، ان کو جس مدرسے میں رکھو ایک جیسا، ان کو جو استاد پڑھائے ایک جیسا. جتنا کنڈیشن کر سکتے تھے اتنا کنڈیشن کرنے کے بعد دیکھا کہ آیا ان میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پسند و ناپسند میں اختلاف نکل گیا. تو اس کے معنی اس زمین کے اوپر کوئی دو انسان ایسے نہیں مل سکتے جس میں کوئی اختلاف نہیں. یہ بات عجیب و غریب بات ہے کہ آپ کوئی دو انسان ایسے نہیں نکال سکتے اس دنیا سے کہ جو غریب. اچھا، انبیاء کے گھرانے میں نکال کے دکھا دیں، چلیے ہم سب خطا بار ہیں. انبیاء کے گھرانے میں ایسے دو نکال دیں جس میں کوئی اختلاف نہ ہو. تو انبیاء کی تاریخ میں بھی باپ کا اختلاف بیٹے سے ملا، بھائی کا اختلاف بھائی سے ملا، شوہر کا اختلاف بیوی سے ملا. لوطی کی بیوی تھی، نوحی کی بیوی تھی، نوحی کا بیٹا تھا. ایک نبی کے دو بیٹے تھے جس میں اختلاف ہو گیا. تو ہمیں نبوت کے گھرانوں میں بھی جب کوئی دو ایسے نہیں ملے کہ جس میں اختلاف نہ ہو، تب ہم کہاں جائیں؟ مگر ہم نے دیکھا کہ ایک آستانہ ایسا ہے جو پوری دنیا سے الگ ہے، پوری دنیا سے الگ ہے. اس لیے کہ جو بزرگ کا ذہن ہے وہی چھوٹوں کا ذہن. اگر ایسا نہ ہوتا تو ذمہ دار رسول کبھی اتنا بڑا رسک نہ لیتا کہ بچوں کو کاندھے پر بٹھال کے اپنی زلف کو ہاتھ میں دے دے. یہ رسول نے زلف نہیں دی، اپنے کو میزان بنایا، اپنی زلفوں کو پلہ بنایا، بچوں کے ہاتھ میں دے کے بتایا ان میں ذرہ برابر کوئی فرق ہوتا تو رسالت ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی تھی. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ.
شوہر اور زوجہ میں کوئی فرق ہوتا، دونوں کا سانچہ فکر ایک ہے، دونوں کا۔ آپ جانتے ہیں کہ پوری زندگی گزر گئی ایک بیوی کی، کبھی اس نے فرمائش نہیں کی اپنے شوہر سے، یہاں تک کہ شوہر کو خود کہنا پڑا کہ کیا پوری زندگی گزر جائے گی، تم ہم سے کوئی فرمائش نہیں کرو؟ اب وہ ایک طرح کا حکم ہو گیا شوہر، تو فرمائش کی، اور ایسی فرمائش کی کہ جیسے جان بوجھ کے، اس لیے کہ ایسی چیز کی فرمائش کی جس کی فصل نہیں ہے، جو مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے۔ کہا یا علی، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میری خواہش ہے کہ ایک انار میسر ہو جائے۔ اب علی کیسے کیسے ڈھونڈنے گئے، وہ سب آپ پڑھ لیجئے گا، یہاں تک کہ وہ یہودی کے جو فروٹ مرچنٹ تھا، جو پھلوں کو بیچتا تھا، اس کے گھر پر دستک دیا، اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک کسٹمر ہے جو ہم سے انار مانگ رہا ہے۔ تو صاحب کہ فصل نہیں ہے، کہا کہ یہ کوئی فصل ہے انار کی جو ہم انار لا کے دیتے؟ مگر اب علی نے دستک دے دی تھی، تو یہ کوئی معمولی آدمی، یہ وہ ہے کہ جو گھر کے اندر کے راز کو جانتا ہے، یوں دستک نہیں دیا۔ جب وہ ٹال مٹول کرنے لگا یہودی تو اندر سے آواز آئی، ارے کیوں نہیں سچ بتا دیتا کہ ایک انار میرے پاس محفوظ ہے، کوئی بڑا ضرورت مند آیا ہوگا۔ اب جب یہ راز کھل گیا تو اسے وہ انار دینا پڑا، اس کی قیمت جو مانگی دے دی، اس کا انار لے کے چلے۔ تو جب یہ انار لے کے علی چلے تو ان کی رفتار جو تھی بہت فاتحانہ تھی، فاتحانہ تھی، اس لیے کہ زندگی بھر جس نے کوئی خواہش نہیں کی، آج ایک خواہش کی وہ پوری ہو گئی۔ لیکن جب چلتے چلتے ایک خرابے سے کراہنے کی آواز آئی تو وہ فاتحانہ قدم ایک بیگ رک گئے، اس لیے کہ اگر نہ رکتے تو یہ آل محمد کے قدم نہیں ہو سکتے۔ خرابے کے اندر گئے، دیکھا کہ فقیر ہے، کرا رہا ہے، کہا کیا چاہیے تجھے؟ کہا اگر مجھے انار کا رس مل جاتا تو میرا حلق تر ہو جاتا۔ انار کو 2 حصوں میں کیا، اس کا رس نچوڑا، اس کو پلایا، پلانے کے بعد ابھی اٹھے نہیں، پوچھا اور کچھ تیری خواہش؟ کہا اتنے ہی انار اور مل جاتا، تو وہ جو آدھا تھا وہ بھی اسے دے دی۔ اب جب خرابے سے نکل کے علی جانے لگے تو رفتار میں تبدیلی آ گئی۔ پہلے جو رفتار تھی وہ فاتحانہ تھی، جیسے کوئی بڑی چیز مل گئی۔ اب جب جا رہے ہیں تو سر جھکا ہوا ہے، دھیرے دھیرے قدم بڑھ رہے ہیں۔ لیکن جب گھر تک پہنچے تو فوراً گھر سے آواز آئی، یا علی اگر تم نے اپنا انار اس فقیر کو نہ دیا ہوتا تو یہ انار جو جنت سے آئے ہیں یہ ہمیں نہ ملتا۔ یہ تمہاری ایک نیکی کے عوض میں اتنے انار کہ جو اللہ نے بھیج دی۔ اس کے معنی یہ ہیں، یہ ایک فکر ہے نا کہ اپنی غرض کو دوسروں پر قربان کرو، بہت بڑی غرض، یہ تو ہے شوہر کی فکر۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جس بیوی کے لیے کیا، اس بیوی کے یہاں جب باپ نے اپنی بیٹی کو 2 جوڑے کپڑے دے کے رخصت کیا تھا تو اس میں ایک پرانا کپڑا تھا اور ایک نیا کپڑا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ علی کے گھر پہنچی، علی کے دروازے پہ ایک سائل آ گیا، اور سائل نے کہا میں نیم برہنہ ہوں، مجھے کوئی ہے جو لباس دے دے۔ تو لباس دونوں تھے، آپ چاہتی تو پرانا لباس دے سکتی تھی، مگر آپ حجرے میں گئیں، آپ نے پرانا لباس خود پہنا اور نیا لباس سائل کے ہاتھ میں دے دی۔ وہی جو سانچہ فکر و عمل کا علی کے پاس ہے کہ جو محبوب ہو زیادہ اس کو اللہ کی راہ میں دے دے، وہی معصوم عالم نے کیا۔ اور یہی وجہ ہے عزیزو کہ یہاں نہ بڑے اور چھوٹے میں کوئی فرق ملا، کوئی اختلاف ملا، نہ شوہر اور زوجہ میں کوئی اختلاف ملا، نہ باپ اور بیٹے میں کوئی اختلاف ملا، نہ بھائی اور بھائی میں کوئی اختلاف ملا۔ اتنا اتحاد ملا، اتنا اتحاد ملا کہ کئی پشتوں تک یہ سلسلہ چلا گیا، مگر اس سلسلے سے جو آیا وہ محمد ہی بن کے آیا، بس اس سے زیادہ زیادہ۔
لہذا یہی وہ ہیں کہ جو قرآن کے وارث ہو سکتے ہیں، جس کتاب میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بعزیزو، ان کے اندر متحد کرنے کی وہ قوت و صلاحیت پائی جاتی ہے جو کربلا میں ہمیں دیکھنے کو ملے، اس لیے کہ کربلا میں بڑے اختلافات ہیں، رنگ کا اختلاف، کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے، طبقات کا اختلاف، کوئی آقا ہے کوئی غلام ہے، زبان کا اختلاف، لہجے کا اختلاف، سن کا اختلاف، صنف کا اختلاف، جتنے اختلافات ہیں وہ سب موجود تھے، لیکن اس کے باوجود ان 72 لوگوں میں اور خیمے کے اندر جتنی عورتیں تھیں ان سب کے نظریے میں ذرہ برابر اختلاف نہیں تھا۔ افراد ضرور 72 تھے لیکن نظریہ سب کا ایک تھا، نظریں ضرور بہت سی تھیں مگر نگاہ سب کی ایک تھی، پاؤں بہت سے تھے مگر اقدام ایک تھا۔ اس کثرت میں یہ اتحاد ہم نے کہیں نہیں دیکھا، جبکہ پیاس چاہ رہی ہے کہ لوگ الگ الگ ہو جائیں، بھوک چاہ رہی کہ لوگ الگ الگ ہو جائیں، غریب الوطنی چاہ رہی کہ لوگ الگ الگ ہو جائیں، مگر اللہ رے اتحاد سب سے بڑا معجزہ تاریخ میں اگر ہے تو 72 پیاسوں کا وہ اتحاد کہ جن کی دل الگ الگ ہیں مگر دھڑکن میں کوئی فرق نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے لشکر پر جس کو علمدار بنایا ہو وہ ذات کیسی ہوگی جی؟ آپ جانتے ہیں کہ جس باپ کا یہ بیٹا ہے اس کی بے نیازی کا یہ علم ہے کہ اس نے خدا سے بھی جو حاصل کیا وہ مانگ کے کبھی نہیں حاصل کیا، ولایت ملی تو اس کی سخاوت پہ ملی، اور جو لیا راہ خدا میں روٹیاں دے دیں تو سورہ دہر اترا۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ علی نے کہا کہ ایک سورہ میری شان میں بھی اتار دے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ علی نے کہا اللہ سے کہ منصب ولایت ہمیں دے دے، لیکن نہ جانے کیا اہمیت تھی ایک ایسے بیٹے کی کہ جو حسین کی نصرت کے لیے کام آئے، کہ علی کے ہاتھ بلند ہو گئے اور بلند ہونے کے بعد کہا پالنے والے مجھے ایک ایسا فرزند دے دے جو بڑھ کے حسین کی ویسی ہی نصرت کرے جیسا میں چاہتا ہوں۔ بس آپ متوجہ ہو چکے ہیں، علی کی سگی بیٹی جناب زینب، بچپن میں ان کا بھی ٹیسٹ لیا علی بن ابی طالب نے کہ اس کے اندر کتنی وفا پائی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ایک ضرورت کو پورا کرے گی۔ ویسے عباس کا بھی ٹیسٹ لیا، اس کے اندر کتنی وفا پائی جاتی ہے۔ دونوں سے ایک ہی سوال کیا، اے بیٹا کہو ایک، جب ایک کہا تو کہا کہ دو، مگر جو ایک بار ایک کہہ دیا تھا پھر اس زبان سے دو نہیں کہا۔ تو ایک بار علی بن ابی طالب نے اپنی بیٹی کو بھی گلے لگایا، عباس کو بھی گلے لگایا کہ وفا کی یہی پہچان ہے کہ بقدر زبان بھی فرق نہ آنے پائے۔ اور جب 32 اور 34 برس کی عمر میں جناب عباس چلے گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ حرب و ضرب کی تعلیم جس کو علی دے دیں اس کی حرب و ضرب کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، لیکن قوت رکھ کے، قدرت رکھ کے اگر اس قدرت کو استعمال کر لیا جائے تو وہ اتنا بڑا کمال نہیں ہوتا جتنا قدرت رکھ کے اور اپنے جوش کو روک لیا جائے۔ ورنہ اللہ سے بڑی قدرت کس کی ہے؟ اللہ چاہتا تو اسی دن قیامت آ جاتی جس دن نبی کے نواسے کے ساتھ یہ ظلم ہوا، مگر اللہ نے قوت و قدرت رکھنے کے بعد ملتوی کر دیا اپنے عذاب کو بہت آگے۔ اس کے معنی یہ کہ خدا کے صفات میں ہے کہ قدرت رہے مگر رہنے کے باوجود کبھی اپنے جذبات کی تحریک میں اپنی قوت کو صرف نہ کرنا، بلکہ یہ دیکھ لینا کہ رضا الہی کس میں ہے، مشیت پروردگار کیا چاہتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اتنی شجاعت تھی کہ بیویوں کی ڈھارس کو پوچھا جائے تو عباس، بچوں کی ڈھارس کو پوچھا جائے تو عباس۔ ہوتے ہوتے جب شب عاشور آ گئی، جناب علی اکبر نے ایک کاغذ کے اوپر ایک خاکہ بنا کے اپنے چچا کو دکھایا کہ یہ چچا، اور جو بات ہے وہ اپنی جگہ پر، پیاس اپنی جگہ پر، بھوک اپنی جگہ پر، کمزوریاں اپنی جگہ پر، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لے دے کے کل 72 یا 110 ہیں، ہمارے مقابلے میں جو ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔
اس قلت کو اس کثرت سے کیسے لڑایا جائے گا؟ تو ایک بار عباس نے کہا تھا، اے بیٹا، لاکھ قلت ہو ادھر، لاکھ کثرت ہو ادھر، یاد رکھو کہ سبیل الہی کا جہاد اسلحوں سے نہیں کیا جاتا، سبیل الہی کا جہاد اچھے گھوڑوں سے نہیں کیا جاتا، سبیل الہی کا جہاد ہاتھ پیر کی قوت سے نہیں کیا جاتا، سبیل الہی کا جہاد ایمان کی قوت سے کیا جاتا ہے۔ اور میں کل ایمان کا بیٹا ہوں، میں جانتا ہوں یہ رومن فوجیں، یہ سیرین فوجیں، یہ اتنی بہت سی فوجیں جو ہیں، اگر اذن دے دیا ہمارے آقا نے کل، تو کل دنیا دیکھے گی جہاد کسے کہتے ہیں عزیزو۔ مگر جب وہ دن آیا تو امام حسین جانتے تھے کہ اذن دے دینے کے معنی یہ ہیں کہ ہمارا مقصد جو ہے اس کی شجاعت کے سیلاب میں بہہ نہ جائے، ہم اپنی شجاعت سے زیادہ مظلومیت کی قوت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ مظلومیت وہ چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کی روح میں اتر جاتی ہے۔ بہرحال ہاتھ میں تلوار دیکھا، تلوار لے لیا حسین نے، اس کی جگہ کے اوپر ایک نیزہ دے دیا، اور اس کے بعد خیمے سے آواز آئی، التش کی آواز آئی، حسین کو راستہ ملا، اے عباس تمہاری زندگی میں کیا یہ بچے پیاسے رہ جائیں گے؟ گویا رگ غیرت کو ایک بار چھیڑا حسین نے، اور حسین ابن علی نے ایک راستہ نکال لیا کہ یہ طاقت جو ہے یہ سقائی کے اوپر صرف ہو جائے تاکہ جہاد میں منتقل نہ ہونے پائے۔ ایک بار جب اذن جہاد کے لیے عباس آئے اور آنے کے بعد کہا، آقا ہمیں مرنے کی اجازت دیجیے، تو حسین نے بڑا ایک جذباتی سوال پوچھا جس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور یہ کہا، عباس کیا تم نے یہ گوارا کر لیا کہ میں اکیلا رہ جاؤں، میں تنہا رہ جاؤں؟ اس کا جواب بہت مشکل تھا، لیکن علی کا بیٹا ایک بار کہا، نہیں یہ بات نہیں آقا، بلکہ بات یہ ہے کہ میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اب یہ وہ جواب ہو گیا کہ جو وہ بات ہو گئی کہ حسین کے پاس بھی اس کا جواب نہیں۔ بہرحال عزیزو، جس کی وفا کی گرمی اس کے رہوار میں سرایت کر جائے، اس لیے اتنا شعور کہاں سے آ گیا کہ پیاسا رہنے کے باوجود جو خیمے کی طرف بار بار دیکھ رہا ہو کہ میں کیسے پانی پی سکتا ہوں، جب تک کہ خیمے میں 4 برس کی بچی حسین کی پیاسی ہے، بس ایک بار پانی بھرا، مشکیزے کے دہانے کو ایک بار کسنے کے بعد چلو میں جو پانی گھوڑے کو دینے کے لیے لیا تھا اس کو پھینکا، اور پھینکنے کے بعد جب واپس جا رہے تھے، تو جب آئے تھے تو نشیب تھا، لیکن جب واپس جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اوپر سطح کربلا کے اوپر سے اتنے تیر آ رہے ہیں کہ گویا تیر کی چادر ہے، مگر وہ نیزہ جو حسین نے دیا تھا اسے سرنگ بناتے ہوئے سطح کربلا کے اوپر آ گئے۔ خدا کی قسم کوئی نہیں روک سکتا تھا، نہ تیروں کی بارش روک سکتی تھی، نہ آہنی سیلاب روک سکتا تھا۔ اگر کوئی تیر آ کے مشکیزے پہ نہ لگتا تو اس وقت بھی ہیبت کا عالم یہ تھا، مگر جیسے ہی تیر مشکیزے پہ لگا، ایک بار پانی جب ہاتھ میں محسوس ہوا تو اس وقت یا جابر العزم الکثیر، اے ہڈیوں کو جوڑنے والے، تھوڑی دیر کے لیے ایک بار مجھے میرے ہاتھ کو واپس کر دے، اس لیے کہ جب ذہن اس کی طرف متوجہ ہو گیا تو داہنے بازو کے اوپر حملہ ہوا، بائیں بازو کے اوپر حملہ ہوا، جب شانے کٹ گئے تو اللہ سے اتنی دیر کے لیے ہمیں شانے واپس کر دے کہ ہم بچی تک یہ مشکیزہ پہنچا دیں، اس لیے کہ بچی نے ہم سے وفا کی امید کی تھی، بچی کی ڈھارس میں تھا۔ لیکن جب ایک بار عباس گھوڑے سے گرے اور اس کے بعد حسین نے بڑھ کے اس مشکیزے کو اور علم کو سنبھالا، علم جب بلند ہوا، بچوں نے خیمے سے دیکھا کہ علم برابر بڑھتا چلا رہا ہے، تو سکینہ نے سب سے کہا، میں نہ کہتی تھی کہ میرا چچا باپ بے وفا نہیں ہے، لیکن جب علم آ گیا، علمدار نہ آیا تو ظاہر ہے سکینہ باپ کے علاوہ کس سے پوچھے، اے بابا میرے چچا نے مجھ سے پانی کا وعدہ کیا تھا، کہے بیٹا اب اپنے چچا کا انتظار نہ کر، اس نے اپنے شانوں کو راہ خدا میں قربان کر دیا ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنی بار الہ محمد آل محمد کا واسطہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل، جو زیارات کے مشتاق ہیں جن مرحومین کے اصال ثواب کی مجلس ہے ان کے درجات کو بلند فرمائے، کو جوار رحمت میں جگہ دے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار ہونے ماتم حسین۔ غازی کالم آیا تو شہ بولے یہ رو کر، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، رو رو مر جائے کہیں زینب مزتر، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، جب مشق و علم رن سے شہ والا، ایک حشر بپا تھا، نوحہ تھا یہی زینب دلگیر کے لب پر، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، لے جاؤں میں کس طرح جوان بیٹے کا لاشا میدان سے تنہا، ہاتھوں سے کمر تھامے ہوئے کہتے ہیں سرور، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، اب فوج خدا قتل ہوئی راہ خدا میں، اس دشت بلا میں مرنے کے لیے جاتا ہے ننھا علی اصغر، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، مقتل کی طرف جب کہ چلی شہ کی سواری، زینب یہ پکاری، اے میرے جری بھائی میرے شیر دلاور، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، جو کوزے لیے بیٹھے ہیں رستے میں تمہارے، سحروز کے پیاسے
کہاں ہو، مر جائے گی اس دشت میں رو رو کے سکینہ، دشوار ہے جینا، دعا کے دلاسا اسے سینے سے لگا کر، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو۔ صاحب ذوالفقار المدد، شاہد الدستوار المدد، صاحب ذوالفقار 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 المدد، وغا کو عباس آ رہے ہیں، وغا کو عباس آ رہے ہیں، وغا کو عباس آ رہے ہیں، رے وغا کو عباس آ رہے ہیں، کہ حشر گیتی میں آ رہا ہے، زمین کا بڑھتا ہوا تزلزل،
نشان احمد مٹانے والے مجھے چراغوں کا نور دیکھے مجھے چراغوں کا نور دیکھے انہی چراغوں سے لو لگا چراغ ہی جگمگا رہا ہے رے حبیب و مسلم کے تیوروں میں مچل رہی ہے نئی جوانی مچل رہی ہے نئی جوانی الہی میدان کربلا میں شباب کس کس پہ آ رہا ہے رے یزیدیت کا نشان برہم حسینیت کا بلند پرچم حسینیت کا نشان برہم حسینیت کا بلند پرچم گرا رہے ہیں اسے دو جسے زمانہ اٹھا رہا ہے وغا کو عباس آ رہے ہیں وغا کو عباس کسی بشر میں کہاں یہ قدرت کسی بشر میں کہاں یہ قدرت یہ ظلم سہ کر رہے یہ ہمت کسی بشر میں کہاں یہ ہمت یہ ظلم سہ کر رہے یہ ہمت ضعیف ٹوٹی کمر کو کس کر ٹوٹی کمر کو کس کر یہ جوان کا لاشا اٹھا رہا ہے وغا کو عباس آ رہے ہیں وغا کو عباس آ رہے ہیں وغا کو عباس آ رہے صاحب ذوالفقار المدد صاحب ذوالفقار المدد صاحب ذوالفقار المدد صاحب ذوالفقار
مدد صاحب ذوالفقار والمدد صاحب ذوالفقار والمدد صاحب ذوالفقار والمدد نعمت غم شبیر کی گر تجھ کو خدا دے نعمت غم شبیر کی گر تجھ کو خدا دے نعمت غم شبیر کی گر تجھ کو خدا دے نعمت غم شبیر کی گر تجھ کو خدا دے یہ دنیا کو پیام شہ مظلوم سنا دے دنیا کو پیام شہ مظلوم سنا دے ماتم کی صدا سے دل باطل کو ہلا دے ماتم کی صدا سے دل باطل کو ہلا دے اور پردہ جو نگاہوں پہ ہے دنیا کی ہٹا دے گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے تو ہے مرد وہی کر کے جو وعدے کو نبھا دے وہی کر کے جو وعدے کو نبھا دے ایک سر کی ضرورت ہو 72 کا گلا دے ضرورت ہو 72 کا گلا دے بازوئے علمدار دے بہنوں کی رضا دے علمدار دے بہنوں کی رضا دے اور جو کچھ بھی ہو سب راہ محبت میں لٹا دے اتنا دے کہ بدلے میں خدا سوچے کہ کیا دے گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے دنیا میں صدا بن کے رہو حق کے پیامی بن کے رہو حق کے پیامی ظالم کے مخالف رہو مظلوم کے حامی ظالم کے مخالف رہو مظلوم کے حامی اعمال کو کھا جاتی ہے ایمان کی خامی اعمال کو کھا جاتی ہے ایمان کی خامی ہر ایک کو ملتی نہیں سرور کی غلامی نعمت یہ میسر ہے اسے جس کو خدا دے گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے یہ حق کیا ہے زمانے کو بتاتے ہوئے نکلو زمانے کو بتاتے ہوئے نکلو یہ حق کیا ہے زمانے کو بتاتے ہوئے نکلو کیا ہے زمانے کو بتاتے ہوئے نکلو یہ پردہ رخ باطل سے ہٹاتے ہوئے نکلو باطل سے ہٹاتے ہوئے نکلو اور جاگے ہوئے فتنوں کو سلاتے ہوئے نکلو جاگے ہوئے فتنوں کو سلاتے ہوئے نکلو سوتے ہوئے ذہنوں کو جگاتے ہوئے نکلو نعرہ وہ کرو کفر کی دیوار جو ڈھا دے گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے یہ ممکن نہ ہوا کر کے جو سرور نے دکھایا ہوا کر کے جو سرور نے دکھایا یہ ممکن نہ ہوا کر کے جو سرور نے دکھایا ہوا کر کے جو سرور نے دکھایا یہ خوشنودی مولا میں بھرے گھر کو لٹایا خوشنودی مولا میں بھرے گھر کو لٹایا
خوشنودی مولا میں بھرے گھر کو لٹایا مولا میں بھرے گھر کو لٹایا اکبر کو اٹھایا کبھی اصغر کو سلایا کبھی اصغر کو سلایا شبیر نے سردے کے زمانے کو بتایا زندہ ہے وہی موت کی گردن جو جھکا دے گھر گھر میں سفید ماتم شبیر بچھا دے گھر گھر میں سفید ماتم شبیر بچھا دے گھر گھر میں سفید ماتم شبیر بچھا دے چہرے پہ ملے خون قدم تیز بڑھائے قدم تیز بڑھائے چہرے پہ ملے خون قدم تیز بڑھائے قدم تیز بڑھائے ایک ننھی سی میت کو کلیجے سے لگائے میت کو کلیجے سے لگائے ایک ننھی سی میت کو کلیجے سے لگائے میت کو کلیجے سے لگائے یہ کون چلا جاتا ہے گردن کو جھکائے چلا جاتا ہے گردن کو جھکائے مادر پہ ہے خیمے کے کہیں دیکھ نہ پائے